فاتحہ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المصدومين الغر الميامين واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة السابقة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال إمام جعفر الصادق عليه السلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وعرة السلالة صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازا ماتم داران فرصت داران سید الشہداء بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس خمس اربعین کی پانچویں اور آخری مجلس ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آج شب جمعہ ہے دعائے شب جمعہ کو سب مل کر دل کی گہرائیوں سے تلاوت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمد للہ على كل نعمة واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ شب رحمت شب مغفرت شب قبولیت دعا بارگاہ خالق میں دعا گاؤں کی پروردگارہ چاردہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما ہماری اس عزاداری سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پروردگارہ ہمارے ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات عطا فرما پروردگارہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اگر ہمارے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کو جنت میں بلند فرما جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عطا فرما جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما ان لوگوں نے اجتماع سے دعا کا ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما ہم سب کو آخری سانس تک محبت اہل بیت پر اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دنیا میں زیارت قبر سید الشہداء اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما پروردگارہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ہم سب کو دین حق کے اوپر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما
ہم سب کو اپنے مولا واقع کے مخلص غلاموں میں شمار کر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مسلسل اس حدیث کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے کہ جو صادق آل محمد مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہیں زیارت اربعین کے۔ اس مولا فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُوجَدَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحِرَةِ السَّلَالَةِ۔ اور اے سید الشہداء، آپ نے اپنے خون کو راہ خدا میں دے کر دیا اور اپنی قربانی دی راہ خدا میں، تاکہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے اور گمراہی کے دلدل سے بچا سکے۔ تو جہالت سے بچانے کے لیے اور گمراہی سے بچانے کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے اور کیا فضیلت ہے۔ آج بھی کچھ حدیثیں ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہمارے چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتے ہیں کہ اگر میدان قیامت میں جب لوگ آئیں گے تو اگر جو لوگ زیارت سید الشہداء سے محروم تھے دنیا میں، جن لوگوں نے زیارت امام حسین نہیں کی تھی، جب وہ میدان قیامت میں آئیں گے اور اس شخص کو دیکھیں گے کہ جو زائر امام حسین ہے، اس کے مرتبے کو دیکھیں گے، اس کے مقام کو دیکھیں گے، تو وہ لوگ حسرت کریں گے کہ اے کاش کہ ہم نے بھی زیارت سید الشہداء کی ہوتی تو یہ مقام اور یہ مرتبہ ہمیں بھی مل گیا ہوتا۔ اور اس کے بعد دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین نہیں کرتا ہے، وہ شخص جب مرتا ہے تو اس کا دین انکمپلیٹ رہتا ہے، اس کا دین نامکمل رہتا ہے اور اس شخص کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ اور اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا تو مومنین سے نیچے درجے میں وہ شخص رہے گا کہ جو زیارت امام حسین نہ کر سکا۔ اس لیے پانچویں امام سے ایک حدیث ملتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ نمک اور روٹی کھاؤ، اگر تم سے اور کچھ نہ ہو سکے تو نمک اور روٹی کھاؤ، لیکن زیارت سید الشہداء کے لیے ضرور جاؤ، امام نے فرمایا۔ اور پھر دوسری جگہ پر چھٹے امام سے یہ روایت ہے، اس میں امام الاسلام زیارت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میں زیارت امام حسین کے ثواب کو بتا دوں، زیارت کے ثواب کو اگر میں بیان کر دوں کہ زیارت سید الشہداء کا ثواب کتنا ہے، تو قطعاً اور یقیناً تم لوگ حج کو چھوڑ دو گے، حج بیت اللہ کو تم چھوڑ دو گے، حج کرنا تم ترک کر دو گے اگر میں زیارت سید الشہداء کے ثواب کو بتا دوں۔ اس لیے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، پھر امام آگے فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے کہ مکے کو اپنا حرم بنائے، اس سے پہلے اللہ نے کربلا کی زمین کو اپنا حرم بنایا۔ اور اسی لیے پہلے بھی ایک حدیث ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ نے کعبے سے 24,000 سال پہلے کربلا کی زمین کو بنایا، 24,000 سال پہلے کعبے سے۔ تو امام نے فرمایا کہ حج پر لوگ چھوڑ دیں حج پر جانا اگر زیارت امام حسین کا پورا ثواب بیان کر دیا جائے، جیسا کل ہم نے بیان کیا کہ 90 حج کا ثواب، اور پھر ایک اور روایت میں دیکھا تو 1000 حج کا ثواب ہے، ایک مرتبہ زیارت امام حسین پر جو جائے تو 1000 حج کا ثواب۔ اسی طرح ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام کے پاس آیا، چھٹے امام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں نے 19 مرتبہ حج کر لیا، 19 مرتبہ حج کر چکا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اور جا کے حج کر لو، کیونکہ اگر تم 20 مرتبہ حج کر لو گے تو ایک مرتبہ زیارت امام حسین کے برابر ہوگا۔ تو مختلف تعبیرات روایتوں میں بیان کی گئی ہیں،
اور پھر دوسری حدیث میں یہ بھی چھٹے امام سے یہ روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جنت میں پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے، جو شخص چاہتا ہے کہ جنت میں مولا کائنات کے ساتھ رہے، جو شخص چاہتا ہے کہ جنت میں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صلی علی محمد و آل محمد کہ جوار میں رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیارت امام حسین کرے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ملتا ہے کہ جو 8 جنتیں ہیں، جنت میں جو درجات ہیں، ان میں جو سب سے بلند جنت ہے اس میں 4 معصومین ہوں گے، اور جو لوگ آپ کے فرما بردار ہوں گے یعنی حقیقی شیعہ ہوں گے یا زائر ہوں گے، وہ بھی ائمہ معصومین کے ساتھ میں اسی بلند ترین جنت میں ہوں گے، اور وہ اس سے نیچی جنت میں نہیں ہوں گے کہ جو لوگ ائمہ معصومین کی زیارت کی، خاص کر کے زیارت کربلا جو لوگ کر چکے ہیں۔ اسی طرح سے پہلے بھی ہم نے یہ حدیث کو بیان کیا کہ حدیث میں ملتا ہے کہ زائر کے لیے یہ ثواب ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کے جسم کو اللہ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جسم زائر کو جلا سکے۔ اور اس واقعے کو آیت اللہ دست غیب جو بہت ہی بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب داستان ہے شگفت میں ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ ایک شخص اور اس کی زوجہ دونوں زیارت کربلا کے لیے نکلے اور کربلا پہنچے۔ تو آج کے زمانے کے جیسا پرانے زمانے میں ایسا تو تھا نہیں کہ پیکج ہوتا ہے زیارت کا، ایک آدمی کو کیسا پیکج چاہیے اور اس اعتبار سے اس کو ساری فیسلٹیز دی جاتی ہے، ہوٹل پہلے سے بک ہوتا ہے اور کھانا مینو میں کیا کیا ملے گا، بریک فاسٹ میں اور لنچ میں اور ڈنر میں اور سب کچھ پہلے سے طے رہتا ہے۔ تو اس زمانے میں ایسا کچھ تھا نہیں، یہ لوگ گئے میاں اور بیوی دونوں جا کر وہاں پر رہنے کا انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد صبح ہوئی تو یہ شخص ایک قصاب کی دکان پر گیا، قصائی کے پاس گیا جو گوشت بیچا کرتا تھا، اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے گوشت دے دو۔ اس نے گوشت خریدا اور گوشت خرید کے دکان سے حرم میں گیا، امام حسین کی زیارت کے لیے حرم میں گیا، اور وہاں سے پھر اپنے گھر گیا اور گھر جا کے اپنی بیوی کے حوالے کیا گوشت کہ آج دن کے کھانے میں تم گوشت بنا لو۔ اور اس کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہوا اور بیوی نے کھانا پکانا شروع کیا۔ جب دوپہر ہوئی دسترخوان پر بیٹھا تو اپنی زوجہ سے کہا کہ گوشت جو صبح میں لایا تھا وہ لاؤ تاکہ میں گوشت کھاؤں۔ تو بیوی نے کہا کہ گوشت چولہے پر چڑھایا ہے لیکن ابھی تک پکا نہیں ہے، ابھی تک تیار نہیں ہو پایا۔ تو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رات کو کھا لیں گے، رات کے کھانے میں گوشت کھا لیں گے۔ دن میں کچھ اور کھا لیا۔ پھر رات کا جب وقت ہوا کھانے کا تو رات کو پھر دسترخوان پر دیکھا تو گوشت نہیں ہے۔ تو پھر اپنی بیوی سے پوچھا کہ گوشت کہاں ہے جو گوشت لایا تھا صبح میں؟ تو بیوی نے کہا کہ گوشت تو ابھی تک پک نہیں پایا، ابھی تک تیار نہیں ہوا، ابھی تک کچا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ قصائی نے، گوشت والے نے مجھے لگتا ہے کہ باسی اور خراب گوشت دے دیا ہے اور اسی وجہ سے گوشت پک نہیں پا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رات بھر چولہے پر رہنے دو، ہو سکتا ہے رات بھر میں آگ لگے تو صبح میں تیار ہو جائے پک کے۔ تو صبح جب ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ گوشت لاؤ تیار ہو گیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جیسا لائے تھے بالکل ویسے ہی کچا ہے ابھی تک، اور گوشت تو ابھی تک نہیں پکا۔ تو اس آدمی کو بہت تعجب ہوا، تو اس نے کہا کہ وہ برتن لاؤ گوشت کا، جس برتن میں گوشت پکا رہی تھی اس کی بیوی، اس برتن کو لے کے اس گوشت والے کی دکان پر گیا اور اس کے ٹیبل پر رکھ دیا اس کی دکان پر، اور رکھ کے بولا کہ تم نے مجھے خراب گوشت دیا ہے، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں زائر امام حسین ہوں، اور تم نے مجھے ایسا خراب گوشت دیا ہے کہ کل صبح سے آج صبح تک آگ پر اس گوشت کو پکایا گیا لیکن ابھی تک یہ گوشت پکا نہیں، جیسا کچا تھا ویسا ہی کچا ہے۔ تم نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کی، مجھے دھوکہ دیا، ایک زائر کے ساتھ تم نے ایسا کیا۔ تو جب اس شخص نے یہ بیان کیا تو قصائی سن کے ہنسنے لگا، اور ہنستے اس نے کہا کہ کیا تم اس گوشت کو لے کے حرم امام حسین میں گئے تھے؟ تو اس نے کہا لے کر گیا تھا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ تو اس قصائی نے کہا کہ کیونکہ تم حرم میں گوشت لے کے گئے تھے تو حرم میں اگر گوشت جاتا ہے تو گوشت پر آگ حرام ہو جاتی ہے، اب اس گوشت کو آگ جلا نہیں سکتی، آگ حرام ہو گئی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے ہی سے تمہیں کہہ دیتا کہ اس گوشت کو لے کے حرم میں نہ جانا، پہلے گھر جانا اس کے بعد حرم میں جانا۔
تو آپ نے دیکھا کہ ایک جانور کا گوشت بھی اگر حرم سید الشہداء میں لے کر شخص جا رہا ہے تو اس کو آگ جلا نہیں پا رہی ہے، تو آپ سوچیں کہ جب ایک انسان زائر بن جائے تو جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اسی طرح سے ملتا ہے کہ آیت اللہ خانساری ایک بزرگ گزرے عالم، ان کے پاس ایک شخص گیا اور جا کر کہا کہ آقا میرا بھائی ہے، وہ دھرمی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے، دین سے دور ہے، آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے وہ دھرمی ہو جائے، جس سے وہ دیندار ہو جائے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو دھرمی نہیں ہیں، جو نمازی نہیں ہیں، وہ دیندار ہو جائیں، تو کیا کریں؟ تو آیت اللہ خانساری نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اس کا علاج صرف ایک ہے، اور علاج یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو کربلا لے جاؤ، اور کربلا کی زیارت جب وہ کرے گا تو وہ بدل جائے گا۔ تو اس شخص نے اپنے بھائی کو، وہ جانے کے لیے تیار تو نہیں تھا مگر زبردستی اس کو لے کے کربلا گیا، اور جب کربلا گیا اور اس نے حرم امام حسین کی زیارت کی تو یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ امام کے روضے کی زیارت کر کے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے، اور جب میں واپس ایران لے گیا تو وہ دھرمی بن چکا تھا، وہ دیندار بن گیا، وہ نمازی بن گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے زیارت امام حسین سے لوگ گیا یہ شخص اور جا کر زیارت کر کے بدل گیا۔ اسی لیے ایک ذاکر کا مشہور جملہ ہے اور بہت اچھا جملہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کربلا جانا کمال نہیں ہے، کربلا سے حر بن کے آنا کمال۔ کربلا گئے زیارت کو لیکن تبدیلی کیا ہے، جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ زیارت کربلا کا فائدہ کیا؟ ایسا نہیں ہے یہ سوچ کر نہ جائیں کہ ایسے کربلا گئے تو ایک سوئچ ہے، جیسے سوئچ دبایا تو لائٹ جل گئی، آن کیا پھر بند کیا آف ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ کربلا گئے اور جانے کے ساتھ آدمی ایک سوئچ کو آن کر دیا گیا اور بالکل ایسا انسان ہو گیا، بلکہ اندر سے انسان کو تبدیلی کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں جا رہا ہوں تو میں اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دوں گا، میں اگر کسی برائی میں خدا نہ خواستہ لگا تھا تو میں زیارت کے بعد اب میں کوئی برائی نہیں کروں۔ ایسے کہ مکے کے لیے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا اردو میں ایک کہاوت ہے کہ حاجی گئے مکے بے ایمان بنے پکے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حج کے لیے جاتے ہیں اور حج سے جب لوٹ کے آتے ہیں تو اور زیادہ بے ایمان بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجر اسود جو ہے نا، جو بلیک سٹون ہے خانہ کعبہ میں، جو نصب بلیک سٹون حجر اسود، تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی ایماندار اس کو چھوتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب کوئی بے ایمان اس کو مس کرتا ہے تو اس کی بے ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جاتے حج کرنے کے لیے حاجی کا ٹائٹل مل گیا، پھر آنے کے بعد ساری برائیوں میں آدمی لگا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ کریں، اگر زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو دل سے یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو آؤں گا تو جو کچھ امام حسین نے جس کے لیے قربانی دی ہے میں اس کے اوپر عمل کروں گا، اور جو امام حسین علیہ السلام کی مرضی تھی اس کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ ایک عالم جب چلے زیارت کے لیے نجف سے کربلا کی طرف، ایک بزرگ عالم کا یہ واقعہ کہ وہ چلے اور راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا آ گیا۔ چرواہا جو بھیڑ اور بکریوں کو چراتا ہے، وہ چرواہا راستے میں، اور بھیڑ اور بکریوں کو لے کے راستہ پورا بند ہو گیا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو پریشانی ہوئی کہ اب آگے کیسے بڑھیں، بھیڑ اور بکریوں سے راستہ بالکل بند ہو گیا۔ تو انہوں نے اس چرواہے کو بلایا، چرواہا ان کے پاس آیا۔ جب چرواہا آیا تو اس نے عالم سے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں کربلا جا رہا ہوں زیارت کے لیے۔ تو اس نے پوچھا کہ آقا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ انہوں نے کہا کہ پوچھو کیا سوال؟ اس نے کہا میرا سوال یہ کہ آپ کربلا جاتے ہیں، آپ زیارت کرتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں مولا کو، تو کیا ان کا جواب آتا ہے؟ ایک عام سا انسان، ایک چرواہا ہے، ایک سادھارن انسان ہے جو سوال پوچھتا ہے تو وہ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا جواب دوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جواب تو آتا ہے، جواب تو وہ ضرور دیتے ہوں گے، لیکن میں نے کبھی جواب کو سنا نہیں ہے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ جب بھی میں زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہوں اور سلام کرتا ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مولا نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، اور جواب کو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ ہمیشہ وہ جواب دیتے ہیں اور اپنے کانوں سے جواب سلام کو سنتا ہوں۔ تو انہیں سن کے تعجب ہوا
اور پھر عالم نے اس سے کہا کہ اچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں، تم سلام کرو۔ تو اس نے اپنا رخ کربلا کی طرف کیا اور کربلا کی طرف رخ کر کے دل کی گہرائی سے کہا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جب اس نے سلام کیا تو مولا کا جواب آیا، اور یہ عالم خود بیان کرتے ہیں کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جب اس نے سلام کیا تو چاروں طرف سے امام کے سلام کا جواب، اس شخص کے سلام کا جواب امام نے دیا اور چاروں طرف سے جواب کی آواز آئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک عام انسان ہے، لیکن اس کا ایمان ایسا ہے، اس کا یقین ایسا ہے کہ جب سلام کرتا ہے تو امام کے جواب کو سنتا ہے۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ امام جواب نہیں دیتے، جواب دیتے ہیں، لیکن کیونکہ گناہوں کا پردہ لگا ہوا ہے تو کان اس آواز کو سن نہیں سکتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان گناہوں کے پردے کو ہٹایا جائے، اور جب یہ پردے ہٹ جائیں گے تو جواب سلام، جب امام سلام کا جواب دیں گے تو اس آواز کو ہم سنیں گے اور وہ ہمارے کان تک پہنچے گا، کان تک وہ آواز پہنچے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ اگر کربلا جا رہے ہیں تو تبدیلی کا ارادہ اپنے اندر ہونا چاہیے، بدلاؤ کا ارادہ ہونا چاہیے۔ آج تو لوگوں نے جو زیارت پر جاتے ہیں، جو زیارت کے ٹور لے کر جاتے ہیں، انہوں نے اس زیارت کو بھی ایک بزنس بنا لیا اور دھندا بنا لیا ہے کہ کیسی، یعنی جتنا آپ پیسہ دیں گے اسی اعتبار سے، یعنی لگژری ٹریولنگ، ہر انسان کو آج کے زمانے میں لگژری ٹریولنگ بھی چاہیے، اور کربلا جانے کے بعد میں اے سی ہوٹل چاہیے اور ہر طرح کی سہولیات چاہیے، ہر طرح کی فیسلٹی چاہیے، کوئی کمی نہیں رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے دھندا بنایا، اسی طریقے سے ذکر امام حسین کرنے والے جتنے بھی ہیں انہوں نے، کافی لوگوں نے اس ذکر کو دھندا بنا لیا۔ تو میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا جو جا رہے ہیں ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ اگر کسی رشتہ دار کی قبر کے اوپر جا رہے ہیں تو اس کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کربلا بھی ہم اگر جا رہے ہیں تو کربلا کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کربلا کوئی پکنک کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایسے انداز میں جائیں کہ جیسے ایک پرسہ دینے کے لیے انسان جاتا ہے۔ اسی لیے روایت میں ہے، دوسرے ائمہ کے لیے تو ہے کہ جب جائیں تو عطر لگا کے جائیں، اچھا کپڑا پہن کے جائیں، لیکن امام حسین کے لیے ہے کہ جب جائیں اور جل کے جا رہے ہیں تو اسی حالت میں، گرد و غبار کے عالم میں ہی امام کے روضے میں جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک بھوکے اور پیاسے امام کی سرزمین پر آئے ہیں، تو وہاں جا کر کھانے اور پینے کا شکوہ اور شکایت نہ کریں کہ یہ نہیں ملا یا مجھے وہ نہیں ملا، بلکہ اسی لیے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب زیارت کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں تو اس سے پہلے 3 دن روزہ رکھیں۔ کیوں؟ جب روزہ رکھیں گے تو انسان کے جو روح ہے، روح میں طہارت آئے گی اور روح میں پاکیزگی جائے گی۔ لہذا زیارت امام حسین اسی لیے جو امام زمانہ کی نصرت کے لیے ایک قدم ہے۔ جب انسان اپنے اندر تبدیلی لائے گا تب ہی اس کی زیارت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور تبھی انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس طرح اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ لوگ خود بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ جب تک انسان زیارت کے لیے جا رہا ہے، لیکن جب تک اپنی نیت نہ ہو، اپنا ارادہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، وہاں جا رہے ہیں تو تبدیل ہو کے آنا ہے۔ جب ایک یزیدی جو لشکر حر میں تھا وہ جا کر در حسین پر بدل سکتا ہے تو ہم بھی بدل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عشرہ اور خمسہ جب تمام ہوتا ہے تو لوگوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ عشرہ کتنا کامیاب رہا، اچھا ہوا یا اچھا نہیں ہوا، تو اس کا معیار لوگ نعروں کو بناتے ہیں کہ نعرہ کتنے لگا یا واہ واہ کتنی ہوئی، جبکہ حقیقت میں یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ ایک معیار ہم کو سید الشہداء نے بھی دیا، امام حسین نے بھی دیا۔ امام نے فرمایا کہ 8 دن صرف کربلا کی زمین پر رہے۔ کتنے دن امام رہے؟ 2 کو داخل ہوئے اور عاشور کو شہادت ہوئی۔ 8 دن رہے، لیکن 8 دن میں ایسی تبلیغ کی کہ ایک یزیدی حسینی بن گیا۔ تو حقیقت میں اگر ان مجالس کو سننے کے بعد کوئی نمازوں سے دور ہے، کوئی عبادتوں سے دور ہے، کوئی دین سے دور ہے اور وہ دین حق کے راستے کے اوپر آ جائے
تو حقیقت میں یہ مجلسیں بھی کامیاب ہوں گی اور یہ عزاداری بھی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کو حاصل کرے گی۔ اس لیے کہ امام علیہ السلام کی قربانی اس لیے ہے کہ دین کو جو لوگ مٹانا چاہتے ہیں، امام دین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ دین باقی رہے گا، اور اسی لیے امام نے قربانی کی گزار نے کہا کہ دین خالق کو دیا بڑھ کے سہارا کس نے، مر کے زندہ کیا اسلام دوبارہ کس نے، موت تو مارتی ہے موت کو مارا کس نے، دے کے سر کیا ظلمت کا کنارہ کس نے، اور رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا، رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا، موت کو مار کے شبیر خدا تک پہنچا۔ موت سب کو مار رہی تھی لیکن سید الشہداء نے موت کو بھی شکست دے دی اور ہمیشہ کے لیے آپ کا نام بلند ہو گیا۔ اور اسی لیے جب بھی یہ نام حسین اور تذکرہ امام حسین ہوتا ہے تو مومن کی نشانی ہے کہ اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا کہ روئے یا رلائے، اگر کوئی رلا بھی نہیں پا رہا ہے تو کیا کرے، تو کم سے کم رونے والے شخص کی صورت بھی بنا لے تو اس کے اوپر جنت واجب۔ بس میری بات تمام ہو گئی۔ تو یہ شریعت محمدی میں آپ نے دیکھا کہ 3 طریقے ہیں ذبح کرنے کے۔ اگر کسی جانور کو آپ حلال کرنا چاہتے ہیں تو 3 طریقے بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو حلال کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کے گلے پر چھری چلاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو حلال کرنے کے لیے اونٹ اگر ہے تو اس کو نہر کرنا پڑتا ہے، اس کو خنجر سے مارنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مچھلی کو حلال کرنا ہے تو پانی سے باہر آنا ہی مچھلی کے لیے ذبح ہے۔ اور یہ تینوں قربانیاں کربلا کے میدان میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ شہداء کربلا ہیں، علی اکبر ہیں، یہ قاسم ہیں، یہ اور محمد ہے جن کے گلے پر چھری چلی، جن کو ذبح کیا گیا۔ اور علی اصغر ہیں تو اونٹ کو جس طرح سے نہر کیا جاتا ہے ویسے ہی علی اصغر کو تیر سے ہرملا نے مارا۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ مچھلی پانی سے باہر آئے تو وہ حلال ہے۔ اسی طرح سے بیویوں کا خیمے سے نکلنا ہی ان کی شہادت ہے۔ یہی ان کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جن کی ماں کا جنازہ بھی تاریکی شب میں اٹھا، اس بی بی کو بلوے عام میں لوگ لے کر آئے، اس طرح سے کہ منادی آواز دے رہا تھا، ہاذہی سبایا من بنات رسول اللہ، اے تماشا دیکھنے والوں آؤ اور آ کر تماشا دیکھو، یہ رسول اللہ کی نواسی ہے کہ جسے بے مقنع و چادر لے جایا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب بیویوں کا یہ قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا ہے، یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہے اور اس کے تخت کے نیچے تشت طلا میں سر حسین ہے، اور اہل حرم کا یہ عالم ہے کہ ایک رسی میں سب کے گلے بندھے ہوئے ہیں۔ سکینہ کی حالت یہ ہے کہ کبھی پیروں کو زمین پر رکھتی ہے، کبھی اپنے پنجوں کو زمین سے اٹھاتی ہے۔ بس جب یزید نے دیکھا تو ایک مرتبہ شمر سے پوچھتا ہے، شمر یہ بچی کون ہے؟ شمر کہتا ہے، یزید یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے کہ جسے حسین بہت محبت کرتے تھے۔ بس ایک مرتبہ یزید جناب سکینہ کی طرف مخاطب ہوا اور کہتا ہے، سکینہ آخر وجہ کیا ہے؟ تم بار بار اپنے پیروں کو زمین پر رکھتی ہو، زمین سے اٹھاتی ہو، زمین پر رکھتی ہو اٹھاتی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ سکینہ نے کہا، یزید تیرے سپاہیوں نے ہم 12 لوگوں کے گلے ایک رسی میں باندھے ہیں، جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے۔
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس ایک مرتبہ یزید نے کہا اچھا سکینہ یہ بتاؤ تمہارا ایک ہاتھ چہرے کے اوپر ہے ایک ہاتھ گلے کے اوپر ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہاتھ گلے اور چہرے پر رکھے ہو؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا یزید میری پھوپھیاں میری ماں اور میری بہنیں ان کے سر کے بال بڑے ہیں اس لیے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہیں، لیکن میرے سر کے بال چھوٹے ہیں اس لیے میں اپنے چہرے کو ہاتھ سے چھپائے ہوئے ہوں، اور میں گلے پر اس لیے ہاتھ رکھے ہوں کہ میرا گلا زخمی ہو گیا۔ بس ایک مرتبہ یزید نے پوچھا سکینہ میں نے سنا ہے کہ حسین تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے اور تم اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ سکینہ نے کہا بے شک میرا بابا مجھے بہت محبت کرتا تھا، میرا بابا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ یزید نے کہا سکینہ میں تو اس وقت مانوں گا جب تم اپنے بابا کو بلاؤ اور تمہارے بابا کا سر تمہارے پاس آ جائے۔ بس جیسے ہی سکینہ نے سنا جلا ہوا کرتے کا دامن دربار میں پھیلایا اور آواز دی اے بابا شام غریبہ میں تم نے بلایا تھا تو میں آ گئی تھی، اے بابا یزید تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے، اے بابا میری گود میں آ جاؤ۔ بس جیسے ہی سکینہ کا یہ کہنا تھا کہ دشت طلا سے سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ نے بابا کے سر کو لیا، رخساروں پہ رخسار رکھے، کہا بابا آپ کی شہادت کے بعد شمر نے تماچے مارے، میرے کانوں سے گوشواروں کو چھینا۔ إذن بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين مع یا حسین یا حسین یا حسین